اب غموں کا دور اندھیرا ہو گیا، تم مناؤ خوب خوشیاں عید میلاد النبی۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے الحمدللہ۔ قرآن کریم میں 7,000 مقامات پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر ہے، آپ کے فضائل کا ذکر بھی ہے۔ اور الحمدللہ قرآن کریم میں 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 27 مقامات پر میلاد کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہاں میلاد قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے، کس نے منایا ہے، طرح طرح کے سوالات ان دنوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ میلاد کا مہینہ آنے والا ہے تو کسی طرح روکا جائے، محفلیں نہ کریں کہ میلاد نہ منائیں، شرک کر دیں گے، بدعت کر دیں گے، تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ثبوت مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی ہے پیاری 12ویں تاریخ۔ بیان کے شروع میں ہم نے 4تھے پارے کی آیت سنی، آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کی۔ اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب اس آیت میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے اس کا ذکر موجود ہے، آپ ایمان دینے آئے، قرآن سکھانے آئے، علم و حکمت کے ذریعے دلوں کو چمکانے آئے، بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے آئے، اور یہ ساری باتیں اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں جو ہم نے سنی۔ اب ذرا غور فرمائیے، ہم جو میلاد مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، اجتماع میلاد کرتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کون سی اس میں ایسی غلط بات ہے جس پہ منع کیا جاتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے تلاوت، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پیارے آقا کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوتا ہے، آقا کی خصوصیات خصائص بیان کیے جاتے ہیں، حضور کے معجزات بیان ہوتے ہیں، فضائل بیان ہوتے ہیں، مناقب بیان ہوتے ہیں، یعنی وہ باتیں جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے وہ باتیں بیان ہوتی ہیں۔ جیسا ثابت ہو گیا کہ میلاد منانے میں ہر چیز کوئی نہیں، اس میں کوئی ایسا ویسے کام ہی نہیں، سارے ثواب والے کام جمع ہیں محفل میلاد میں، بہت سعادت والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب جوش و خروش کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی مزید وضاحت سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک، لقد، لام کا معنی ہے کہ ضرور، قد، بے شک، جب قد کے ساتھ لام لگ جاتا ہے لقد، تو یہ اس بات زور دینے کے لیے، اس بات کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہوتا ہے، لقد، ضرور، بے شک۔ اس لیے اللہ پاک نے دوہری تاکید فرمائی، لقد، ضرور، تحقیق، یعنی اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اور یہاں دو باتیں، ایک تو یہ کہ آئندہ جس نعمت اور احسان کا ذکر ہے وہ نعمت صرف مسلمانوں پر نہیں، ساری انسانیت پر، چونکہ اللہ کے اس فضل و احسان کو مانتے اور اس کا شکر صرف مسلمان کا جالاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ دوسری بات کہ بغیر محنت کے، بغیر کسی معاوضے کے، محض بطور احسان جو انعام ہوتا ہے، جو انعام کیا جائے، اسے عربی میں من کہتے ہیں، میم نون، من، یعنی ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم پر احسان کیا جاتا، لیکن
اللہ نے احسان کر. رب قدیر نے محض اپنے فضل سے، اپنے فضل عظیم سے ہم پر احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ ایک بات تھا فیہم رسول، جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے جو انہی میں سے. سبحان اللہ، یہ رب کریم کا وہ عظیم الشان احسان ہے کہ جو اللہ پاک نے جتلایا، دیگر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. آنکھیں دی، اس آنکھ کی جتلائی کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھیں تو چلو بہت بڑی نعمت ہے، یہ جس کو چھوٹی نعمت سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کا یہ پکڑے، یہی کسی کے نہ ہو. ایک بندہ تھا دنیا میں، اس کے یہ نہیں تھے، کبھی وہ کبھی رات میں تھا، اس کے صرف یہ والی پلکیں کہتے کیا کہتے یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی. اب اس کو پکڑ کے بند کرنا پڑتا تھا، پکڑ کے کھولنا پڑتا تھا. وہ کہتا تھا میری ساری دولت لگ دے، مجھے خالی یہ میری ٹھیک ہو جائے، میں خود بند کر سکوں، میری خود کھل جائے. سوتے ہوئے خود بند پکڑ کے بند کرنی پڑتی. کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے. صرف یہ چاند چھوٹے سے بات جسے ہم سمجھتے کچھ نہیں. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جدھر ہماری توجہ ہی نہیں ہے. اگر وہ نعمت چھن جائے پھر پتہ چلے کہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن احسان نہیں جتلایا. آنکھوں دیے، ہمارے اندر کتنے سسٹم کام کر رہے ہیں. کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے، پورا ایک پروسیس ہے. ایک ایک نظام میں غور کرتے چلے جائیں، کیسا نظام ہے. اللہ پاک نے ہمیں اس زمین پر بسایا. ہم دن کٹائیں، سورج بھی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیں ہم آرام سے بیٹھے ہیں. اگر کسی اور سیارے پہ چلے جائیں، مریخ پہ چلے جائیں، چاند پہ چلے جائیں، اب وہاں چاند پہ جب جائیں گے 14 دن تو وہاں سورج ہوتا ہے. جب سورج ہوتا ہے وہاں پہ ٹیمپریچر 250 تک چلا جاتا ہے. اب ٹیمپریچر 100 سے اوپر ہو گیا، بلکہ یہاں تو 40 سے اوپر ہو تو کیا حال ہو جاتا ہے گرمی سے. تو 250 تک پہنچے تو کیا حال ہو. رہنا ممکن نہیں ہے اور زندگی ممکن نہیں ہے، ٹیمپریچر اتنا ہے. اب جب سورج نہیں ہوتا 14 دن جب رات ہوتی ہے، کچھ چاند کا ایریا ایسا ہے جہاں پہ 14 دن، جیسے ابھی چندریان انڈیا نے بھیجی ہے تو ایسی جگہ پہ بھیجی ہے، اس جگہ پہ اتاری ہے جہاں پہ 14 دن کے لیے سورج ہوتا ہے، 14 دن کے لیے نہیں ہوتا. کیونکہ 14 دن کے لیے اس لیے بھیجی ہے کہ وہاں 14 دن ہی سورج ہے، اور سورج سے ہی وہ سولر پلیٹس جو ہے اس سے انرجی حاصل کرتی ہے اور پورے سسٹم کو چلاتی ہیں جو وہاں ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. اور اس میں سارا وہ 14 دن کے بعد وہ نہیں ہے. سورج نہیں ہے تو پلیٹس کام نہیں کرے گی، سولر سسٹم کام نہیں کرے گا، تو پورا کولیپس ہو جائے گا نظام سارا. اس لیے 14 دن کے لیے بھیجیے. تو وہاں پہ جب سورج نہیں ہوتا -180 تک چلا جاتا ہے. اب سورج نہ ہو تو بھی پریشانی، سورج ہو دن کو تو بھی پریشانی. لیکن زمین کا اللہ پاک نے ہم پہ کتنا احسان فرمایا. سورج ہو تو بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ بھی ہو تو بھی ہم فائدہ. رات کو آرام سے سوتے ہیں، رات کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، دن کو بھی ہم اپنا کام کاج کرتے ہیں. قابل برداشت گرمی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ زندہ نہ رہ جا سکے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. یہ سورج ہی کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ چاند ستارے، دیگر اس کائنات میں یہ سارا سسٹم، یہ پودے، یہ درخت، یہ ہرالیاں، یہ آکسیجن، یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اللہ کے محبوب کی جلوہ گری ہونے تھی، جب اللہ کے محبوب نے تشریف لانا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تو لفظ فرمان من لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، اپنا محبوب عطا کر کے اپنے احسان جتلایا. یہ ایسی نعمت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یعنی اور ایمان افروز ہوتا بھی دیکھیے. سرکار کی آمد، مرحبا. آقا کی آمد، مرحبا. مکی کی آمد، مرحبا. مدنی کی آمد، مرحبا. آقا اتار کی آمد. مرحبا. اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا. بعث کا مطلب ہے بھیجنا، اور بھیجا اس کو جاتا ہے جو ہو، جو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہو، اسی کو بھیجا جاتا ہے. آپ کے اور تمام انسانوں کے دنیا میں آنے کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں. ہم سب کے آنے کا ذکر ہے، آپ کا بھی ذکر ہے، ہمارا بھی ذکر ہے، دیگر چیزیں ان کا بھی ذکر ہے. مگر ان سے اللہ پاک فرماتا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. ہمارے آپ کے لفظ ہوا خلقا، ہم پیدا ہوئے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ لفظ نہیں فرمایا خلقا، خلقا، یعنی ہمارے اور عام انسانوں کے لیے لفظ ہوا خلقا، پیدا کرنا.
اتنا دنیا میں ہم بھی آئے، دنیا میں اللہ کے محبوب بھی تشریف لائیں. اب پھر دیکھیے ڈفرینس آف دی ورڈز، لفظوں کا فرق دیکھیے، اس لیے کہ ان کا آنا اور ہے، ہمارا آنا اور ہے. وہ آئے ہدایت دینے کے لیے، ہم آئے ہدایت لینے کے لیے. وہ آئے قرآن حکمت سکھانے کے لیے، ہم آئے سیکھنے کے لیے. وہ آئے ایمان دینے کے لیے، ہم آئے ایمان لینے کے لیے. وہ رب کریم کی اعلیٰ ترین نعمت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بطور تحفہ، بطور احسان ہم کو عطا کیے گئے. مفتی احمد یار خان نے بھی فرماتے اس مقام پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ایسا ہے جیسا کہ ایک حاکم ہے، کوئی آفیسر ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نئی تکلیف ہوئی، وہاں سے ایک نیا اے سی پیدا ہو گیا، ادھر سے نیا ڈی سی پیدا ہو گیا، وہاں سے ایک نیا آئی جی پیدا ہو گیا. ایک ٹرانسفر ہوا، اس صوبے سے ٹھیک ادھر آئی جی چلا گیا، یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا اس ڈی سی کی، اس ڈسٹرکٹ میں ڈی سی لا گیا، ادھر سے فلاں سیکٹری کا تبادلہ ادھر ہو گیا، یہ ادھر چلا گیا، ٹرانسفر ہوئی. پہلے موجود تھا بدلی ہوئی صرف. ایسے ہی اول و آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تخلیق سب سے پہلے ہو چکی تھی. دنیا میں آنے سے پہلے آپ عالم ارواح میں بھی رسول تھے، سارے نبیوں کو فیض دے رہے تھے، ساری مخلوق کو بھی دے رہے تھے وایا انبیاء کرام. گویا کہ اس وقت آپ عالم ارواح میں رہ کر انبیاء کرام کے واسطے سے فیض دے رہے تھے اس دنیا کو، اور جب دنیا میں تشریف لے آئے تو ڈائریکٹ فیض دینا شروع کر دیا. جیسے سورج ہے نا، اب دن کو ڈائریکٹ اپنی روشنیاں لوٹا رہا ہے. سورج رات کو بھی ہوتا ہے، ایسا رات کو سورج ختم ہو جاتا ہے، سورج رات کو بھی ہوتا ہے، لیکن رات کو روشنی وہ ستاروں اور چاند کے ذریعے انڈائریکٹ روشنی ہم تک آتی ہوتا رات کو بھی ہے، لیکن انڈائریکٹ فیض پہنچا رہا ہوتا ہے، دن کو ڈائریکٹ فیض پہنچا رہا ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی تھے، پہلے بھی دنیا کو فیض لٹا رہے تھے، لیکن وایا بھی ہے کرام. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے. دنیا میں حضور کیوں تشریف لائے؟ اس کے کچھ مقاصد تھے. اس لیے تشریف لائے تاکہ آپ اللہ کی آیات مومنوں کو پڑھ کر سنائیں. اس لیے تشریف لائے کہ برے عقائد، برے اعمال، برے اخلاق، برے کردار، برے نظریات، قصد کے ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف کرے، لوگوں کے دلوں کو روشن کرے، چمکدار کر دے. یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے ٹکڑے بنانے آئے ہیں. مزید فرمایا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس جگہ کتاب سے مراد قرآن کریم، حکمت سے مراد سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل فتنوں کا دور ہے، سستی کا دور ہے، لوگ قرآن پاک سیکھنے کا تو شوق ہی نہیں ہے. اب جن کو شوق پیدا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے سیکھنا کس سے ہے، یا تو سوشل میڈیا سے جس سے آیا اسی سے سیکھنا شروع کر دیا. یہ نہ دیکھا کہ میں جس سے قرآن سیکھ رہا ہوں اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں، میں جس سے قرآن سیکھ رہا ہوں اس کے اپنے مخارج بھی ٹھیک ہے یا نہیں، تجوید سے وہ خود ہی پڑھنا چاہتا ہے یا نہیں. یہ چیز بس سیکھنا شروع کر دیا، جس سے کئیوں کا پھر ایمان برباد ہو جاتا ہے. اتنا ہم نے ایزی لے لیا قرآن پاک کو، اتنا اس کو آسان لے لیا. دنیا کا ایک سبجیکٹ ہم نے کسی سے فزکس پڑھنی ہو تو اگر اسکول میں پڑھنی ہو اس کا ذرا پڑھانے والا اس کا اور کرائٹیریا ہوگا، لیکن اگر وہی فزکس ہم نے ایف ایس سی میں، بی ایس سی میں، ایم ایس سی میں پڑھنی ہو تو اب اس سبجیکٹ کا اس سبجیکٹ میٹر ہوگا، اس کا ماسٹر ایکسپرٹ ہوگا جو پڑھانے والا ہوگا، اسی حساب سے اس نے ایم فل، پی ایچ ڈی اور اتنی ایکسپرٹیز ہوگی اس کی اپنے سبجیکٹ کے اندر، وہ پڑھائے گا. جب دنیاوی سبجیکٹ کا یہ عالم ہے تو قرآن پاک اس کو ہم نے اتنا ایزی لے لیا، بہت آسان ہے. دنیا بھر کے سارے علوم اس میں، اسی میں فزکس کی علوم بھی ہے، اسی میں میتھمیٹکس کی علوم بھی ہے، اسی میں بایو کی علوم بھی ہے، اسی میں دنیا بھر کے سارے علم فلکیات بھی ہے، علم توقیت بھی ہے، سارا کچھ اس قرآن میں ہے. اور ہم نے اتنا اس کو آسان سمجھ لیا کہ جس سے چاہیں ہم پڑھنا شروع کر دیں، اگلے کو پتہ بھی ہو یا نہ ہو، آتا بھی ہو یا نہ ہو. تو ہمیں صحیح
عاشق رسول اتنا ماہر ہو اور عاشق رسول بھی ہو، سب سے پہلے یہ چیز، یہ پورا سلیبس ہے قرآن پاک، پورا کس کا نصاب ہے، اسی حساب سے اس کا استاد بھی اتنا ہی ایکسپرٹ ہونا چاہیے، جتنا نصاب اچھا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا ماہر بھی اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ عظیم الشان کتاب، جس کتاب کو پڑھانے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے، وہ کتاب کتنی عام ہوگی، وہ کتاب کتنی عام، کتنی امپورٹنٹ ہوگی، جس کو اللہ کے معبود سکھانے کے لیے تشریف لائے، جن کو بھیجا گیا۔ ہم سمجھتے چند ویڈیوز دیکھ لی ہم قرآن سیکھ جائیں گے، یہ عظیم نصاب ہے، اسے سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی عاشق رسول عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر سیکھنا ہے۔ اگر تفسیر قرآن سے متعلق ویڈیوز بھی دیکھنی ہے تو کسی ماہر عاشق رسول کی دیکھنی، عاشقان رسول علماء کرام ہی کی لکھی ہوئی تفاسیر پڑھنی ہے، تفسیر صراط الجنان پڑھنی ہے، تفسیر نور العرفانی پڑھنی ہے۔ کسی اور تفسیر میں جائیں گے نہ جانے عقیدہ کہاں سے کہاں نکل جائے، لوگوں نے ایک آیت کے معنی اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا کیے ہوئے، تو صحیح اس کا پورے ایک اچھا کبھی بیان آپ کو کریں گے کہ لوگوں نے کس جگہ کیا کیا ترجمہ کیے، وہ ترجمے پڑھ کے اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے انداز ہوگا کہ واقعی صحیح ترجمہ کس کا ہے، کس نے عشق رسول میں ڈوب کر اللہ رسول کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفسیر صراط الجنان، اور مزید اس کو آسان کر کے تفسیر صراط الجنان کو آسان الفاظ میں کہ عام آدمی بھی اس تفسیر کو سمجھ سکیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اسی کو پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس میں بھی حضور کی نعت پاک ہے۔ اللہ پاک نے اسے یوں بیان فرمایا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اس کی پوری تفسیر ہے، ٹائم اتنا نہیں اس سے بھی اندھے شیشوں میں، شیشہ ہوتا ہے نا سیدھا شیشہ ہونا، اس میں سورج کی شعاعیں پڑے گی تو اس میں سے بھی روشنی دے گا، اس کا عکس منتقل ہوگا۔ اب جو شیشہ الٹا پڑا ہو اب اس کے سورج کی روشنی پڑتی بھی رہی ہے تو کیا اثر ہوگا؟ اس لیے پہلے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، اب ان پہ جب وہ نور پڑتا اسی نور کو دنیا بھر میں پھیلاتے، اور ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتے، ایک نبی جاتے دوسرے تشریف لے آتے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کافی گیپ آ گیا، کافی عرصہ تک کوئی نبی تشریف نہیں لائے، کافی گیپ آ گیا، لوگ اتنے دور ہو گئے، اتنے دن سے دور ہو گئے، اور اس زمانے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہے جیسے اندھا شیشہ ہوتا ہے نا کہ ان کو بالکل ہی دین سے دوری ہو گئی۔ اب اندھے شیشے پہ روشنی ڈالنا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، شیشے کی بیک سائڈ ہوتی ہے، اب اس میں جتنی بھی روشنی ڈالتے رہو۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا، اتنی جہالت تھی، بچیوں کو زندہ قتل کر دیتے تھے، باپ بنتا تھا تو اپنی ماں سے شادی کر لیتے تھے، قتل و غارت اور جہالت کے بہت زیادہ عام تھی۔ دن پھر گئے ہمارے، سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا، صبح شب ولادت۔ یہ ایک آیت کریمہ ہم نے جو سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اس میں بڑا احسان فرمایا گیا، اور فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ جب اللہ نے نعمت عطا فرمائی، نعمت بھی ایسی عطا فرمائی کہ جس نعمت کا احسان جتلایا تو یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ جب نعمت ملی ہے تو اس نعمت کا چرچا کرنا ہے، اور چرچا کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ میلاد اصل میں یہی ہے، میلاد شکر نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نعمت جتنی بڑی ہو شکر بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو 10 روپے کی ضرورت تھی، کسی نے آپ کو دے دیے، شکریہ بول دیا، لیکن جب آپ کا تھوڑا سا بڑا کام ہو، آپ کی پروموشن ہونی ہے، کچھ جاب وغیرہ میں ترقی ہونی ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ جب ترقی ہو گئی، پروموشن ہو گئی، 17 گریڈ سے 18 گریڈ میں چلے گئے، دوستوں کی دعوت کرتے ہیں۔ اب خالی شکریہ سے کام نہیں چلے گا، دعوت بھی کرتے ہیں، مٹھائی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اب فرض کیجیے آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی کئی سال تک، اب کئی سالوں کے بعد اس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ٹھاک خوشیاں منائے گا، اچھی خاصی خوشیاں کرے گا، مٹھائیاں تقسیم کرے گا، اور باقی جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ تو اب اللہ کے محبوب کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنا خرچہ کرنا چاہیے، گھروں کو سجانا چاہیے، شادی کرتے ہیں گھر میں کیسی لائٹیں کرتے ہیں، کیسی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی ہے، 2-4 بتیاں لگائیں، 2-4 مرچوں کی لڑیاں لگائیں تو کتنوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں، اور ہم بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے پھر بھی نہیں لگاتے۔ جو ان سے جلے وہ جل جائے تو اچھا۔ اپنے گھروں کو سجائیں،
لائٹنگ لگائیں، مرچیں لگائیں، وہ سستی اتنی مہنگی بھی نہیں، آج کل چائنا کیا کرتی ہے، وہ ایک دو ہی لڑیاں لگا دی، اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، اپنے گھروں میں لگائیں. پتہ لگے دنیا کو کچھ ہوا ہے اس مہینے میں کہ ہر طرف گلیاں جگمگا رہی ہیں، ہر گھر میں لائٹیں ہو رہی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس مہینے میں، یہ اس کی خوشیوں میں انہوں نے ایسا کیا. تو یہ کوشش کریں جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، گھروں کو سجائیں. میلاد کی محافل اپنے گھروں میں اہتمام کریں. محفل میلاد کے بہت زیادہ فضائل ہیں کہ جس گھر میں میلاد کی محفل ہوتی ہے اس گھر میں سارا سال امن رہتا ہے اور بہت سارے ان کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. اور ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بلا، جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے، منعقد کرتے رہیں گے اجتماع ذکر و نات، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو جنات النعیم میں جگہ عطا فرماتا ہے. ایک حدیث پاک سنیے. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا ماں اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہلکا بنا کے صحابہ بیٹھے تھے. ماں اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا، ہم اس لیے بیٹھے ہیں ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. یا رسول اللہ، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا، ہمیں کتنا بڑا اللہ نے احسان فرمایا، ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی. ہم اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو. اب قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ یقین نہیں تھا کہ صحابہ معاذ جھوٹ بول رہے تھے، ایسا نہیں. فرمایا قسم میں نے اس لیے نہیں اٹھائی تم سے کہ تمہاری بات کا یقین نہیں تھا، بلکہ قسم اس لیے اٹھائی. صحابہ نے قسم کھا کے بتایا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں. پھر حضور نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ تمہاری بات کا یقین نہیں تھا، قسم اس لیے اٹھائی کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل آئے. حضرت جبریل امین نے مجھے آگے بتایا کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے آپ کے صحابہ کی اس مجلس کے حوالے سے فخر فرما رہا ہے. محفل میلاد صحابہ کر رہے ہیں. میلاد کیا ہے؟ حضور کا ذکر میلاد ہے نا، اور اس میں کوئی ایکسٹرا چیز تو ہے نہیں. حضور کا تذکرہ کرنا، حضور کی آمد کی خوشی منانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی تو میلاد ہے. تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ. آمد محبوب کو اپنے حق میں اللہ کا عظیم احسان مان کر مل کر بیٹھنا، شکر ادا کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا کتنا بڑا کام. یعنی محفل میلاد سجانا کتنا فضیلت والا کام. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. تو ضرور میلاد منائیے، چاہے کوئی منع کرتا رہے، فتوے لگاتا رہے، اس کو شرک بدعت کہتا رہے، میلاد مناتے رہے. اس کے اور بہت سارے ثبوت ہیں، وقت بڑا کم ہے، مطلب ثبوتوں کا ڈھیر ہے، کتابیں بھری پڑی. وہ کہتے ہیں قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ، صحابہ نے کام کیا، فلاں نے کدھر کیا تو کدھر کیا. یہ سارے ثبوت جب دنیا بھی نہیں بنی تھی نا، اس سے پہلے بھی وہ ثبوت موجود ہے. جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی تذکرے انبیاء کرام کرتے آئے، میلاد مناتے آئے، اور اس سے پہلے بھی ہوتے آئے. ڈیٹیل ہے انشاءاللہ پھر کبھی تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے. خوب میلاد کی دھومیں مچائیں، گھروں کو سجائیں، جھنڈے لگائیں، لائٹنگ لگائیں، محفلیں کرائیں. جو جتنی افورڈ کر سکتے ہیں، ضروری بہت زیادہ خرچہ ہے، جتنا افورڈ کر سکتے ہیں 2-4-10 لوگوں کو بلا لیں، نعت شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن خوانی کریں، میلاد منا لیں. اللہ